دنیا میں جب بھی کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ گلوبل پالیسیز میں ایک شفٹ دیکھنے میں آتا ہے، بالکل جیسے کووڈ کے ٹائم، پینڈیمک کے ٹائم معاملات بدلے تھے، 2020 کے بعد دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ یہی صورتحال ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد دیکھی ہے۔ یہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں جو 1971 کے بعد میرا خیال ہے سب سے بڑی ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 1999 کی کارگل وار کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑی ان کی آپس میں یہ کانفلکٹ یا جنگ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ون کیا، کیا لوز کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سیز فائر بیسیکلی کال اس کی دے دی گئی ہے یو ایس اے کے کہنے پہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ، لیکن ایل او سی پہ وائلیشن شروع ہو گئی ہے جی۔ انڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے، پاکستان کہہ رہا ہے انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ میرا انالیسز لیں تو میرا خیال ہے کہ جی یہ انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان، آپ ویڈیو کے آخر تک جب آپ سارا انالیسز سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس ریزن کوئی نہیں ہے وائلیشن کرنے کا۔ ہم اپنی وکٹری اناؤنس کر چکے ہیں، ہم جیت گئے ہیں۔ انڈیا کے پاس بہرحال جی بہت ریزنز ہیں اس وقت وائلیشن کرنے کے اور گندے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے۔ تو بہرحال جی فورن پالیسی میں صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کو اس ساری سچویشن، اس ساری جنگ سے پہلے اندرونی بہت سے معاملات، بہت سی لڑائیاں جو ہے وہ ہم فیس کر رہے تھے۔ بہت سخت قسم کے ہمارے حالات خراب تھے، کسی لگ رہا تھا پاکستان اپنی موت ہی مر جائے گا، اتنے ان کے جو ہے آپس میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پولیٹیکل لحاظ سے بھی، گراؤنڈ میں بھی انڈیا کی طرف جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس، رشیا، اسرائیل فل آن سپورٹ کرے گا ان کو، لیکن جب جنگ ہوئی ہے تب کیا ہوا ہے؟ جنگ کے ٹائم اسرائیل کی طرف سے ڈرون تو استعمال ہوئے، لیکن کوئی سپورٹ نہیں، کوئی ان لوگوں کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ان کی طرف سے آئی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رشیا وہ بالکل نیوٹرل ہے، وہ عرصہ دراز سے نیوٹرل بیہیو کر رہا ہے جب کہیں پہ جنگ ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس کے بعد لیں جی یو ایس اے ہمیشہ سے ساؤتھ ایشین ریجن میں انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس دیتا ہے، وہ ڈپلومیٹک ریلیشن رکھتا ہے، وہ دونوں کے ساتھ خراب نہیں کرتا۔ پاکستان کی دوسری طرف اگر آپ بات کریں، ایک تو انہوں نے 3 دن انڈیا کی اگریشن برداشت کی، ریٹیلیٹ نہیں کیا، لیکن ایک میزائل ان کی طرف سے صرف پھینکا گیا اور اس کے بعد فوراً جی سیز فائر کی کال جو ہے اس کی یو ایس اے کی طرف سے آ جاتی ہے۔ سی این این رپورٹ کرتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس مودی صاحب نے ٹرمپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں جو ہے معاملے میں پڑھیں اور یہ جو نن آف مائی بزنس آپ نے کہا ہے اسٹیٹمنٹ کو واپس لیں اور ہمارے لیے جو ہے نا تھوڑی سی مدد بنائیں اور پاکستان کو روکیں، کیونکہ پاکستان میزائل کے بٹن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہی بھول گیا تھا کہ جی آگے بھی کوئی کام کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان ہمیشہ سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انڈیا کی طرف سے۔ ابھی پاکستان اس وار میں کیسے رہا کہ جی چائنا کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی بھی چیز کا مسئلہ آیا تو پاکستان کو ہر لحاظ سے ہم سب سپورٹ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے۔ ٹرکی، آذربائیجان فل آن جو ہے پاکستان کی سپورٹ کے لیے سامنے آ جاتا ہے، اور اس طرح کی سپورٹ کہ گولی آپ پہ چلے گی کھائیں گے ہم، یہ سپورٹ ٹرکی، آذربائیجان اور چائنا، بنگلہ دیش، نیپال کی طرف سے پاکستان کو ملی ہے۔ اور جو باقی اگر آپ بات کریں انڈیا نے جو چیزیں لوز کی ہیں وہ کیسے ہیں کہ جی انڈیا کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ہم زبردست ملک ہیں جی، ہم بالی ووڈ کے جو ہیں وہ کنگز ہیں، ہم تھیٹر زبردست کرتے ہیں۔ ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو کے ان کو کہہ رہے تھے تھیٹر سے باہر نکلو بھائی، ریالٹی ایسے نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے تھیٹر کے چکر میں، مودی نے یہ جو 2014 سے چپکا پڑا ہے ہندوتوا پالیسیز اور ہندوتوا ملک بنانے کے لیے انڈیا کو، اور امت شاہ اور اپنے ساتھ یہ جو فورن پالیسی، فورن منسٹر رکھا ہوا ہے، بڑی بڑی باتیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی دنیا اب ہمارے پاؤں میں آگے بیٹھ گئی۔ ریالٹی سنیں جی، ریالٹی ایسے ہے کہ ان لوگوں کے جھوٹ، ان لوگوں کی غلط نیوز رپورٹنگ پوری دنیا نے دیکھی، اس کی ان کے اوپر جو ہے وہ گالیاں لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ مذاق بنایا ہے ان کا پوری دنیا نے۔ اگر آپ جا کے ایران کے ساتھ ان کا ریلیشن دیکھیں، ایران کی تو پتہ نہیں ویسے کسی مسلم ملک سے نہیں بنتی، پاکستان سے نہیں بنتی، افغانستان سے نہیں بنتی، سعودیہ سے نہیں بنتی، تو ان کی طرف جی جو ان کا میجر گورو آریہ ہے جس کی زبان بہت چلتی ہے، بکواس کرنے کی عادت ہے اس کو، ویسے تو سارے انڈینس کو بکواس کرنے کی عادت ہے، تو اس نے اپنی نئی ویڈیو میں کہا ہے کہ جی ایرانی فورن منسٹر سن آف اے پیگ ہے، سور کا بچہ ہے، کیونکہ یہ پہلگام اٹیک جب انڈیا میں ہوا تھا تب نہیں آیا فوری طور پر سپورٹ دکھانے کے لیے، انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف۔ اب یہ آ گیا بھارت، اس آدمی کو، اس سور کی اولاد کو، ایک منٹ، اس پگ کو بھارت تب آنا تھا جب پہلگام ہوا۔ ہو گیا۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ویسٹ میں، وہ ویڈیو وائرل ہوئی ایران میں، لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی انڈیا کو۔ باقی سپورٹ کیسے گئی جی؟ اسرائیل کی ہر ایک سنگل پالیسی کو پیلسٹائن میں سپورٹ کیا ہندوؤں نے بڑے دل و جان سے، کسی نے ایسی سپورٹ نہیں دکھائی ان کو جی، ایون اسرائیل کے اندر اتنی سپورٹ نہیں ہے اسرائیل کو جتنی انڈیا نے دکھا دی۔ اس سے عرب ممالک وہ ہٹ گئے، جو یو اے ای ہے، سعودیہ ہے، وہ ہٹتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے لبنان، موروکو وغیرہ جن کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہندو کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں جو کچھ یورپین ممالک ہیں جو اسرائیل کے اگینسٹ ہے وہ سارے بھی انڈیا کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو تمام لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے۔
صرف سپورٹ نہیں ملتی، پاکستان نے ایک آئینہ دکھایا ہے پوری دنیا کو کہ بالی ووڈ میں اور ریئل انڈیا میں کیا فرق ہے. پوری دنیا کو پاکستان کی طرف سے دکھایا گیا ہے کہ ایک چائلڈ کلر پالیسی کے تحت مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا اور ہمارے بچے مارے. اس بچے مارنے والے ہندو جو ان کی آرمی ہے، جو ان کی گورنمنٹ ہے، اور پاکستان نے اس کے جواب میں ریٹیلیشن میں صرف ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا، صرف ملٹری فیسلٹیز کو نشانہ بنایا. اور اس کے سیکنڈ ٹائم بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم آپ کی جو انڈسٹریل جگہ ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، لیکن آپ کے سویلینز کو ہم نہیں ماریں گے. اس چیز کو بھی دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. لیکن ضروری بات کہ جی فورن پالیسی میں کیا شفٹ آیا، یہ تو بولنے کی باتیں ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ گلوبل شفٹ آتا ہے کسی میجر ایونٹ کے بعد. پہلی بات جی ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنا کی، یو ایس چائنا کی لڑائیاں، ٹریڈ وار چل رہی تھی. ابھی ریسنٹ خبر آئی ہے کہ جی معاملات سیٹ ہو گئے، ریسیٹ ہو گیا ان کا ریلیشن شپ. چائنا ڈونلڈ ٹرمپ ایک پیج کے اوپر آ گئے، خوش ہیں دونوں، صحیح ہو گیا. نیو یارک ٹائمز پوسٹ کرتا ہے کہ یہ اسرائیلی گورنمنٹ ہماری ایلائی نہیں ہے، یہ اوپینین پوسٹ کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ساتھ ساتھ رومرز آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے شاید یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ایکسیپٹ کر لیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح ہو گیا. یہ چیزیں کیسے ہوئیں؟ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اور پاکستان کے اس پاور کو اس سے لینے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے. یہ جنگ بھی انہیں میں سے ایک تھی. اب اس ساری چیز میں یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا نے اتنی بڑی اسٹریٹجک فیلئر پوری دنیا میں یو ایس اے کو لا کے اس کی گود میں دی، اور وہ یہ ہے کہ پہلے کبھی یو ایس اے سے اوپر چائنا کو نہیں رکھا پاکستان نے. لیکن ابھی آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر سنیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا پیراگراف ساروں کو تھینک یو کا، سعودیہ تھینک یو، یو ایس تھینک یو، سب کو تھینک یو جی، شکریہ. ایک الگ سے پیراگراف آتا ہے جی چائنا کے شکریہ کے لیے. ادھوری رہے گی اگر یہاں پر میں اپنے انتہائی قابل اعتماد اور درینہ دوست عوامی جمہوریہ چین کا بطور خاص ذکر نہ کروں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا نہ کروں. میرے قابل احترام چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان کی حکومت اور چینی عوام کا، جنہوں نے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہر مشکل وقت میں کسی بھی نفع اور نقصان کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. مجھے امید ہے کہ ہم یہ تاریخی حقائق ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس حد تک دوستی بڑھ گئی اس جنگ کے بعد پاکستان کی چائنا کے ساتھ کہ وہ یو ایس اے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ٹھیک ہے IMF کی ڈیل دے رہے ہو آپ، لیکن چائنا میرا سب سے بیسٹ بڑی ہے. یہ کیا ہے جی انڈیا نے، یہ انڈیا کی جنگ نے کی ہے. یہ انڈیا کو سپورٹ کیا تھا انسانوں نے، اور آگے سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. انڈیا کو سپورٹ کیا جاتا تھا کہ ریجن کے اندر چائنا کو کنٹین کرے اور چائنا اور پاکستان کو ایک دوسرے سے دور رکھے. لیکن اس نے ایک تو چائنا کو کنٹین بھی نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ پورے ریجن میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش میں انڈیا کو سب سے بڑی دنیا میں آئسولیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے. یہ ہے جی ان کے حالات. دوسری طرف جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں اس وقت آپ ریجن میں، ساؤتھ ایشین ریجن میں، یا آپ ویسٹ کے اندر، یا آپ عرب ممالک کے اندر، کسی بھی ملک میں ان کی عزت نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں تھی. بہت سے ممالک میں انڈیا کی کبھی بھی عزت نہیں تھی. یہ بالی ووڈ کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے تھے. یہ جو ان کے فورن منسٹر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب میں نے بول دیا ہے نا، اب تو اس بندے کو یہ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. ریالٹی یہ تھی کہ جب جنگ ہوئی، جب ضرورت پڑی، جب ایکچوئل میں نیڈ آف دی آور تھا، کسی ایک سنگل ملک نے انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا. اور اس ساری چیز میں رویا سب سے زیادہ کون؟ فرانس، کیونکہ جس کے رفیل طیارے جو ہے وہ گرا کے مارے. اس سارے معاملات کے اندر ساتھ ساتھ یہ صورتحال بھی بنتی ہے کہ جی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کو گلوبل اسٹڈی کریں گے کہ جی کس طرح یہ انڈیا کے طیارے اٹھا کے مارتے ہیں. اس کے لیے آپ چائنیز ٹیکنالوجی اسٹڈی کریں، سب کچھ اسٹڈی کریں، لیکن چلانے والا بندہ جو پاکستان ایئر فورس کا ہے اس کو سب سے پہلے آپ اسٹڈی کریں گے. انڈیا اس وقت بہت بڑی ہار سے گزر رہا ہے. مودی کی طرف سے کوئی تقریر نہیں کی گئی. مودی کی طرف سے امرتسر کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ سکھوں کے اوپر، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے اور اس کا الزام ڈالے پاکستان کے اوپر. میں نے ابھی بتایا ہے کہ 2014 سے چپکا پڑا ہے مودی اپنی کرسی کو. ہندو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ملک بنا رہا ہے وہ انڈیا کو، تو اتنی آسانی سے تو جان نہیں چھوڑے گا. اس ہار کے بعد پوری عوام جو انڈیا کی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے مودی ریزگنیشن دے. لیکن وہ ریزگنیشن نہیں، اس کی طرف سے کوئی ریزگنیشن، کوئی استعفیٰ نہیں آنے والا. وہ سب سے پہلے اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایوری تھنگ یو سے از اے لائی. انڈیا کو جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ ہے. یہ دنیا کو لگتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ بکواس کرنے والا ملک ہے. اس کے رونے پہ، اس کے پٹنے پہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اچھا ہے اس کو آئسولیٹ رکھا جائے، اور اس ساری چیز میں مڈل ایسٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ تک بدل گئی ہیں یو ایس اے کے لیے. یو ایس اے اپنی پالیسیز میں شفٹ لا رہا ہے ایون مڈل ایسٹ کو لے کے. یہ بہت بڑی ون ہے پاکستان کے لیے. پاکستان نے پوری مسلم جو امہ ہے اس کو بھی ایک کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے. اور اپنے اندر جو ہمارے بہت ڈسٹنس آ گیا تھا لوگوں کے بیچ میں وہ بہت کم ہو گیا. پاکستان کی عوام میں بھی ایک یونٹی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ چیز میسج پوری دنیا کو چلا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی کریں گے، لیکن آپ ہمارے سے دور رہیں اور ہمارے معاملات میں اور ہماری سورنٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں.